الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کتاب الصلاۃ سے باب الاذان کا بیان چل رہا ہے، یعنی اذان کے جو احکام و مسائل ہیں. ان مسائل میں ایک مسئلہ ہے کہ انسان جب دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھے تو اس وقت کتنی اذان کہے اور کتنی مرتبہ اقامت کہے. اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب مزدلفہ تشریف لائے تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا کی. آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا، ایک ہی وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نماز ادا کی آپ نے، اور ان دونوں نمازوں کے پہلے آپ نے ایک اذان کہی اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامتیں کہیں. اسی طریقے پر حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور ہر نماز کے لیے ایک ایک اقامت کہی. اور ایک روایت کے اندر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری اذان نہیں کہی، یعنی ابتدا میں آپ نے ایک اذان کہی اور اسی اذان سے آپ نے مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے ادا کیا، اور مغرب کی نماز سے پہلے بھی آپ نے اقامت کہی اور عشاء کی نماز سے پہلے بھی آپ نے اقامت کہی. ان دونوں روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر سفر میں ہو یا کسی عذر کی بنا پر نمازوں کو جمع کرے تو ایسی صورت میں اگر وہ سفر میں ہے تو وہاں پہلے اذان دے گا، کیونکہ وہاں وہ کسی بستی میں نہیں ہے جہاں پہلے اذان ہو چکی. جیسا کہ میں نے گزشتہ دروس میں بتایا تھا کہ اگر کسی بستی میں اذان پہلے ہو چکی ہے تو وہ اول اذان جو تھی وہی فرض اور واجب اذان تھی، اس کے بعد کی اذانیں وہ اس درجے کی نہیں ہے. لہذا کوئی انسان اگر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں پہلے سے اذان ہو چکی تو اس انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اذان دے تب نماز پڑھے. لیکن انسان کسی ایسی جگہ سفر میں ہے مان لیجئے اور وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، وہاں اس انسان کو نماز پڑھنی ہے اور وہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھے گا، یا تو ظہر عصر کے ساتھ پڑھے گا یا مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھے گا. تو ایسی صورت میں وہ پہلے اذان دے گا اور وہ جو ایک اذان ہے وہی ایک اذان ان دونوں نمازوں کے لیے کافی ہوگی. اس کے لیے ایک ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک اذان دے گا. لیکن جہاں تک اقامت کا معاملہ ہے، جہاں تک تکبیر جو کہی جاتی ہے جس میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ ہوتے ہیں، جس کو اقامت کہنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ ہونی چاہیے. اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ ہونی چاہیے، اور یہ اقامت الگ الگ تب واجب ہو جائے گی جب انسان سفر میں ہے، کسی مسجد میں نہیں ہے جہاں پہلے اقامت کے ساتھ نماز ہو چکی. لہذا اگر سفر میں انسان ہے تو اذان بھی دے گا اور ہر نماز کے لیے وہ اقامت بھی کہے گا. لیکن اگر وہ سفر میں نہیں ہے بلکہ کسی مسجد میں ہے اور مسجد میں وہ داخل ہوا، مان لیجئے کہ ظہر کے وقت میں داخل ہوا اور مسجد میں پہلے اذان ہو چکی ہے، اقامت کے ساتھ نماز ہو چکی، اب اس انسان کو اذان دینے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر وہ جب ظہر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ اقامت کہہ کر کے ظہر کی نماز ادا کرے. لیکن اگر کسی نے بغیر اقامت کے ظہر کی نماز ادا کر لی ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس مسجد میں ایک نماز اقامت کے ساتھ ادا کی جا چکی. لیکن جب وہ دوسری نماز پڑھے گا، یعنی اگر وہ جمع کر کے پڑھ رہا ہے، ظہر کے ساتھ عصر ملا کر کے پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں دوسری نماز کے لیے وہ اقامت کہے گا. خلاصہ یہ ہے کہ اذان ایک ہی کافی ہے، جبکہ اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ کبھی واجب ہو جاتی ہے اور کبھی انسان کے لیے اقامت کہنا مسنون ہوتا ہے. اور انسان کو بلا عذر بغیر کسی وجہ کے اقامت کہنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.